ہاں خاتون، آپ نے سنی بات؟ وعلیکم السلام۔ آپ نے ساری گفتگو سنی آپ کے شوہر کی، اور یہ کیا کہانی بتا رہے ہیں، اور بیچ میں پیٹر کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اور انہوں نے جو بھی الزام لگائے اس میں ایک بھی سچ نہیں تھا، سارے جھوٹے۔ میں بڑھاپے میں ہو جاتا ہے بندہ تھوڑا جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، بہت زیادہ بولتے ہیں۔ انہوں نے کبھی سچ بولا نہیں، یہاں پہ بیٹھ کے ابھی تک جو بھی بولا ہے سب جھوٹ ہے۔ مسلم کرایا انہوں نے، یہ جھوٹ تھا۔ کچھ بھی انہوں نے مجھے زیور دیے، وہ جھوٹ تھا۔ یہ مجھ پہ بڑا مجھے اچھے سے رکھتے تھے، وہ جھوٹ تھا۔ سب جھوٹ تھا ان کا، کچھ بھی سچ نہیں بولتے۔ ایسا نہیں کہا کہ زیور دیے، میں نے اور شادی سے پہلے جو ڈائلاگ بولتے تھے وہ بھی سارے جھوٹے تھے۔ شادی سے پہلے تو یہ مجھ سے ملے ہی نہیں نا۔ اچھا، ملے ہی نہیں، آپ کے ابو کو ملے ہیں؟ ہاں، انہوں نے میری تصویر دیکھی، پر تصویر کہاں دیکھی؟ تصویر کے ابو کے موبائل میں؟ موبائل تو ابو کے پاس اتنا چھوٹا سا تھا، اس میں کیسے دیکھ چھوٹا والا ہے، سکتے اس میں تو تصویر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ذرا پہلے بچی کو سن لوں پھر آپ کو سنتے ہیں۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے بابا کو بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا تاکہ مجھے ایک مقام پہ پہنچا سکیں۔ انہوں نے دن رات محنت کی، اور میں نے بھی ان کا سر ہمیشہ فخر سے اوپر کیا، تعلیم حاصل کی، ان کی مدد کرنے کے لیے کوچنگ پڑھاتی تھی بچوں کو۔ اس طرح ہمارا گزر ہو جاتا تھا۔ ایک دن میرے بابا گھر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی۔ میں نے کہا آپ منہ ہاتھ دھو لیں، ہم آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ آئے، انہوں نے مجھ سے کھانے کے بعد بولا تمہیں پتہ ہے میرے جو صاحب ہے نا وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں پریشان، اور آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا؟ ہونے والا تھا۔ انہوں نے ایسے بولا، انہوں نے بولا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی عمر اور میری عمر مطلب میرے سے بھی آدھے سے زیادہ ڈبل ہے، یہ میں کیسے ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شانت ہو جاؤ، میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ اس بات کو ختم کر دیں۔ انہوں نے ختم کر دیا۔ مجھے لگا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اب دوبارہ نہیں بولیں گے۔ اگلے روز کچھ دنوں بعد واپس شروع کر دیا انہوں نے۔ وہ لوہا ایک دفعہ گرم ہو جائے نا تو پھر وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس پہ تھوڑا نہ مارے۔ اور یہ بار بار اسی بات کے پیچھے ہی تھے کہ تم کر لو کہ تمہارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ وہ امیر ہیں، کھاتے پیتے خاندان سے ہیں، ان کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اور سب سے بڑی بات ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو تم آرام سے عیش کرو گی۔ ایک 70 سال کے بڑے میاں تھے، ان کے 19 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب وہ اپنا لے کے اپنی 19 سال کی بیگم کو مری میں ہنی مون کے لیے گئے، اس کو جھولے میں بٹھا کے جھولے دے رہے تھے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے میں کیا چیز پسند آئی؟ اس نے کہا ایک تو آپ کی انکم، اور دوسرا آپ کی عمر کم، کہ جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ سنائیے جی، کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم جج صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جج صاحب، یہ جو شخص جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ میں ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے جج صاحب۔ میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ میرے والد صاحب میں بچپن میں ہی یتیم ہو گیا۔ میری والدہ نے میری پرورش کن حالات میں کی یہ میں جانتا ہوں۔ اس ایسے کنڈیشن میں میری ماں نے میری پرورش کی کہ بس میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ہی میری جو ہے والدہ وہ پیرالائز ہو گئی، ان کو فالج کا